جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ستاروں کا علم ہے اور غیب کی خبریں بتائے یا غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرے تو ایسا شخص کاہن ہے، نجومی ہے، اور کاہن اور نجومی کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح بدشگونی لینے سے بھی منع فرمایا، اس معنی میں کہ کوئی شخص کسی جگہ کو منحوس سمجھے یا کسی آدمی کو منحوس سمجھے۔ جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی میں آج صبح صبح فلاں آدمی کو ملا ہوں، بس یہ تو بڑا منحوس آدمی ہے، سارا دن ہی میرا برباد ہوگا۔ یا کسی چیز کو منحوس سمجھے، سفر کے لیے نکلا ہے اور کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو اس کے ذہن کے مطابق منحوس ہے اور وہ واپس آ جائے کہ نہیں یہ سفر درست نہیں، تو ایسی بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ دل میں وسوسہ آ جانا یہ تو ایمان کی کمزوری ہے، لیکن اس وسوسے کے مطابق عمل کر گزرنا یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، سفر مبارک نہیں ہوگا، صبح صبح کوا منڈیر پر آ کر بولا ہے آج کا دن اچھا نہیں ہوگا، تو یہ تمام چیزیں شریعت محمدیہ میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے کام جو ہم زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ، تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ آج بھی عام رواج ہے، سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے یا ترقی کر کے اب دفتروں تک پہنچ گئے، آفس بنا لیے، نجومیوں کے پاس اکثر لوگ جاتے ہیں، شادی سے پہلے جائیں گے ہم فلاں جگہ شادی کر رہے ہیں، خیر والی ہوگی یا نہیں، ہم فلاں کاروبار کر رہے ہیں، یہ خیر والا ہوگا یا نہیں۔ اسلام نے حکم دیا تھا کہ تم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استخارہ کرو، اپنے اللہ سے مشورہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، استخارے کی دعا کرو اور اللہ سے مشورہ کرو۔ جو اللہ سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو بجائے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، بہت سے کلمہ گو بھی ایسے ہیں جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، ستارہ پرستوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ہم بدشگونی لیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، یہ بدشگونی محض خیال ہے، اگر کسی کے دل میں آئے، محسوس کرے، تو یہ تمہیں کسی کام کرنے سے روک نہ دے۔ دل میں وسوسہ آ جانا اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن انسان اس کے مطابق پھر اس عمل سے بھی رک جائے کہ نہیں یہ فلاں چیز ایسے ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کا حال ہم نے سنا، اس نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے دی کہ اس کا ستارہ کچھ اور تھا اور بیوی کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے اس کا برج کچھ اور تھا، تو اس نے کہا ہمارا آپس میں سیٹنگ ہونا، معاملات درست چلنا مشکل ہے۔ جو ہی اسے یہ شادی کی ابتدا میں ہی خبر ہوئی تو اس نے اسے طلاق دے دی۔ یہ ستارہ پرستی ہے جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں جھگڑا لے کر آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا سنا۔ ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر مارا تھا جس سے اس کے پیٹ میں موجود بچہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سننے کے بعد فرمایا ان دیت ما فی بطنها غرۃ عبد او امۃ، عورت کے پیٹ کے بچے کی دیت ایک غلام یا لونڈی ادا کرنا ہے۔ جس عورت پر تاوان واجب تھا اس کے سرپرست نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت کیسے ہوگی جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ رویا نہ چلایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ گفتگو جو قافیہ ملا کر اس نے یہ گفتگو کی، یہ گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هذا من اخوان الکہان، یہ تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے، اس کا طرز کلام، اس کی گفتگو کا سٹائل وہ کاہنوں جیسا ہے، وہ بھی اسی طرح گفتگو کرتے ہیں، تو یہ کاہنوں کا بھائی محسوس ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا لیسوا بشیء، وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ نجومی، یہ کاہن، یہ غیب کی خبروں کے دعوے دار،
یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ شیاطین کے پجاری ہیں, ان کے پاس ایک سچ اور 100 جھوٹ ملا کر پھیلانے والی کہانی ہے. وہ ایک اہل ایمان کا نوجوان ایک نجومی کو فیل کرنے کے لیے اور اس کے دعوے کو جھٹلانے کے لیے اس کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اسے دکھایا اور کہا جی یہ میرا ہاتھ دیکھیں اور میرا ذائچہ کھینچیں اور بتائیں مجھے. اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی لائنیں دیکھنا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا ذرا مجھے یہ سوچ کے اور ذائچہ لگا کے بتائیں, یہ تھپڑ میں آپ کے منہ پہ ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ تو بجائے اس نے جواب دینے کے ہاتھ باندھ دیے اور کہا لگتا کو واپیاں دا منڈا کٹ اور جا کیوں میری روزی روٹی تلات مارنا ہے. کیوں اگر وہ دعویٰ غیب کا کر رہا ہے اور کہے تو مارے گا تو یہ روک لے گا, تب اس کا دعویٰ جھوٹا, اور اگر کہے نہیں مارے گا تو یہ رکھ کے مارے گا, تب اس کا دعویٰ جھوٹا. تو یہ خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, لیسوا بشیء, یہ کچھ نہیں ہے, ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے. اور جاہل بے وقوف لوگوں کو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ وہ ایسے نجومی کے پاس جاتے ہیں, ایسے کاہن کے پاس جاتے ہیں جس نے ایک بے زبان جانور رکھا ہوا ہے, طوطا پالا ہوا ہے, اور چند پوڑیاں اس نے اپنے دراز میں رکھی ہوئی ہیں, اور جو ہی وہ آتا ہے طوطا چکر لگاتا ہے اور ایک پوڑی اٹھا کر دے دیتا ہے اور یہ اس کو بتا دیتا ہے تمہاری یہ شادی بیکار ہوگی, کامیاب ہوگی, ناکام ہوگی, کاروبار اچھا ہوگا. تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور بدعقیدگی نے تمہیں ذلت کے کس دلدل کے اندر گرا دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعض دفعہ ایسی بات کہہ لیتے ہیں جو سچی بھی نکلتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں, حالانکہ ان کی کوئی بات بعض دفعہ سچی بھی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق, یہ وہ سچی بات جب اللہ مالک کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تو آسمان دنیا کے قریب جنات فرشتوں کا کلام سن کے اس کو اچک لیتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں پھر جنات اپنے کاہنوں کی طرف, نجومیوں کی طرف, اور ان کے کان میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جس میں وہ 100 جھوٹ ملا کر پبلک کے اندر نشر کر دیتے ہیں. اب وہ پبلک 100 جھوٹ تو بھول جاتی ہے, لیکن کسی نجومی کی کوئی ایک بات سچی ہو گئی تو سال ہر سال تک اس کی خبریں نشر رہیں گی, مشہور ہوتا رہے گا اس نے فلاں دعویٰ کیا تھا اور وہ اس کا فلاں دعویٰ درست ہو گیا. بھائی اس کا یہ دعویٰ کرنا غیب کے امور میں کہ یہ ایسا کر لے گا, اس سال میں یہ ہوگا, فلاں سال میں یہ ہوگا, فلاں کی موت ہوگی, فلاں کی زندگی ہوگی, فلاں کے گھر یہ ہوگا, یہ اس کا دعویٰ دلیل ہے کہ یہ نجومی ہے, یہ کاہن ہے. اس کے پاس جانا, اس سے سوال کرنا, اس کی بات کی تصدیق کرنا, یہ تمام چیزیں شریعت محمدیہ میں حرام ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر کی اہلیہ بیان کرتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء, کوئی شخص کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی چیز اس نے پوچھی, ثم لم تقبل له صلاة 40 لیلہ, کاہن کے پاس آ کے اس نے سوال کیا, اس کی سزا کیا ہوگی, اس کی نحوست کیا ہوگی کہ اللہ تعالی پھر 40 راتوں تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول, پہلے میں سزا کیا ہے کہ اس نے آ کر سوال کیا تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. دوسری روایت جو مسند احمد میں ہے, اس نے آ کے سوال کیا اور پھر اس نے جو جواب دیا اس کی تصدیق کر دی, ہاں آپ نے جو کہا ٹھیک کہا. نتیجہ کیا نکلا, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کفر کیا اس چیز کا جو محمد پہ نازل ہو, یعنی شریعت محمدیہ کا کفر کیا. اتنا بڑا گناہ ہے کسی کاہن کے پاس جانا, اس سے بات پوچھنا اور پھر اس کی تصدیق کرنا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وعید چھوٹی وعید نہیں ہے, یہ بہت بڑی وعید ہے کہ اس نے اس شریعت کا کفر کیا, اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الكلب ومہر البغی وحلوان الکاہن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اس کو حرام قرار دیا,
شوق سے لوگ کتے خریدتے ہیں، کتے بیچتے ہیں. کتے کو خریدنا بھی حرام ہے، کتے کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کی قیمت حرام ہے. اسی طرح زانیہ کی اجرت حرام ہے، بدکار کی اجرت حرام ہے. اور کاہن کو جو شیرنی دی جاتی ہے، اس کو اس سے سوال کرنے کے بعد جو اس کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا. 3 چیزوں سے منع کیا. کتے کی قیمت، اگرچہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتا ہے تو اس کا ایک الگ ماجرا ہے، لیکن حدیث منع کرتی ہے کتے کی قیمت لینے سے، اس کو منع کرتی ہے. اور فاحشہ کی مہر سے، وہ مہر نہیں، وہ اس کی بدکاری ہے جسے حدیث میں مہر کہا گیا ہے، اس کی بدکاری کی قیمت ہے. اور اسی طرح کاہن کے پاس جا کے اس سے سوال کرنا اور اسے اس کی اجرت دینا. عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ایک غلام تھا جو آپ کو کچھ لا کر دیا کرتا تھا. اس نے کچھ میٹھی چیز آپ کو دی، آپ نے وہ کھا لی. کھانے کے بعد وہ غلام کہنے لگا آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے آئی؟ تو سیدنا ابو بکر نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو کہا یہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی کے لیے کہانت کی تھی، آج اس نے مجھے اس کا بدلہ دیا ہے یا اس کے پیسے دیے ہیں، اس سے میں نے یہ چیز خرید کے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ انبیاء کی پوری جماعت کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی، خلیفہ بلا فصل، اللہ سے کتنا ڈرنے والے، اللہ کی محبت میں کس حد تک جانے والے. پتہ لگا یہ کاہن کی کمائی کی چیز ہے جو میرے پیٹ میں گئی. اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈالا اور اس وقت تک اپنے حلق میں اپنے ہاتھ کو مارتے رہے جب تک پیٹ سے کھائی ہوئی تمام چیزوں کا اخراج نہیں ہو گیا. کہ ابو بکر صدیق کے پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ جائے. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت، اور یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو پیارے بھائیوں، ان نجومیوں کے پاس جانا، ان سے سوال کرنا، وہ شادی کے مسائل میں ہو، وہ کسی اور مسئلے میں ہو، اور ان کی باتوں پر ایمان لانا. جس طرح آج کے اخبارات کے اندر، سنڈے میگزین کے اندر پورا ایک پیج چھپتا ہے آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. یہ غیب کے دعوے دار، یہ کاہن ہیں، یہ عراف ہیں، یہ نجومی ہیں. ان کے پاس جانا بھی حرام ہے، ان سے بات پوچھنا بھی حرام ہے، اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا بھی حرام ہے. اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے والا بنائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری